معزز و مکرم حاضرین محفل، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ہمارا پچھلا درس انسان کے جسم میں جو دل ہے اس کا کردار کیا ہوتا ہے اسے بیان کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے دل کی جن قسموں کو بیان فرمایا اسے بھی ہم نے بیان کیا تھا، اور تصفیہ قلب کے سلسلے میں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے ایک مومن مسلمان کو، اس پر بھی گفتگو کی گئی تھی۔ آج کے درس میں تزکیہ نفس یہ کیا ہوتا ہے اور اس کی اہمیت ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس پر گفتگو کریں گے۔ تزکیہ نفس اور مجاہدہ، چونکہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ہمارے جو اولیاء اکرام ہیں اور جو صوفیاء اکرام ہیں اپنی زندگی اور اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ مجاہدات میں لگا دیتے ہیں، اور یقیناً مجاہدات کے ذریعے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور یہ ہر ایک مسلمان مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پر جیسا فضل ہوتا ہے اسی اعتبار سے رب تعالیٰ اس بندہ مومن کو اپنا قرب اور اپنی معرفت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بھی مجاہدہ کا ذکر فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مائدہ میں، اور آیت نمبر 35 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تین باتوں کا گویا حکم فرمایا ایک مومن اور مسلمان سے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، اور دوسرا رب تعالیٰ نے یہ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف تم وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو،
اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا عقیدہ اور ایمان یہی ہے کہ رب تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سب سے عظیم وسیلہ ہیں، جنہیں وسیلہ عظمیٰ کہا جاتا ہے، وہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ اور ایک مومن مسلمان کے لیے در مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے یقیناً اولیاء اکرام کے وسیلے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اولیاء کے واسطے سے ہم نبی تک پہنچتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ تک ہم پہنچتے ہیں، اور یقیناً وسیلے کا ذکر قرآن عظیم میں بھی موجود ہے۔ ہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس آیت کریمہ میں جو وسیلے کا ذکر ہے، جو وسیلہ نہیں مانتے وہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہاں پر مقصد یہ ہے کہ اعمال کا وسیلہ لیا جائے، جیسے کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مدد مانگو، کس سے؟ صبر اور نماز سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانے کا اور مدد طلب کرنے کا یہاں پر ہمیں حکم دیا ہے۔ تو غیر جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اعمال کا وسیلہ لینا جائز ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا ہے کہ تم رب کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو، کسی چیز کی پابندی نہیں لگائی۔ تو جب رب تعالیٰ نے کسی چیز کی یہاں پر پابندی نہ لگائی اور مطلقاً رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ رب کی بارگاہ میں تم وسیلہ ڈھونڈو، تو یقیناً جہاں پر اعمال بندے کے، حالانکہ کسی کے عمل کے بارے میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے اور آپ نے کوئی عمل کیا، نماز پڑھی، ہمیں یقین سے معلوم نہیں ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں نماز مقبول ہوئی یا نہ ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی اعمال صالحہ کا معاملہ یہی ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول ہی ہوتے ہیں۔ تو جب اعمال کا وسیلہ لینا جائز ہے تو ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا، جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اور اولیاء اللہ کے مقام و مرتبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ایک جگہ نہیں کئی مقام پر بیان فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی احادیث طیبہ میں اولیاء کے مقام و مرتبہ کو بیان فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں پر اعمال کا وسیلہ لینا جائز ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا وسیلہ لینا یہ بھی قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہاں پر جہاد سے مراد کیا ہے؟ تو یقیناً جہاد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے جہاد اکبر اور ایک ہے جہاد اصغر۔ اور جہاد اصغر کون سا جہاد ہے؟ تو جس طریقے سے ابتدائے اسلام میں مسلمان اعلاء کلمت الحق کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے غیر مسلموں سے، مشرکوں سے، اور جو اسلام کے دشمن ہوتے تھے ان کے ساتھ جہاد کرتے تھے، تو یہ ہے جہاد اصغر، چھوٹا جہاد۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد اکبر کسے بیان کیا؟ تو حدیث رسول سے یہ معلوم ہوتا ہے ایک مسلمان مومن کا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج کے درس کا جو ماحصل ہے اور پیغام جو دینا ہے وہ یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہمیں راہ خدا میں، راہ اسلام میں جہاد کرنا ہے، اور یقیناً جو سب سے بڑا جہاد ہے آج کے دور اور زمانے میں وہ جہاد اکبر ہی ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے حالات میں جہاد اکبر کو اپنائیں، یعنی اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حج میں کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا۔ یقیناً ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاد کرتے ہیں، جہاد اکبر کرتے ہیں، اپنے نفس کی مخالفت تو کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم کمزور مسلمان ہیں، شیطان کے وسوسے، شیطان کی گمراہیاں اور اسی طریقے سے نفس امارہ کی جو بہت سارے بہکاوے ہوتے ہیں، ان میں آنے کی وجہ سے بہتر انداز میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر پاتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک مومن اور مسلمان کو یہی حکم دے رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ کیسا جہاد کرنا ہے؟ حق جہادی، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اور یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا جہاد کرنے کا حق کیسا ہے؟ تو انشاءاللہ عز و جل ابھی آگے ہم چند ایک صوفیہ اکرام کے واقعات کو بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کس طریقے سے اپنے نفس کی مخالفت کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے جہاد کا حق ادا کرتے تھے۔ اور ایک آیت کریمہ ہے سورہ عنکبوت کی 69 یعنی 69 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ یقیناً جو بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس پر عمل کرنے میں کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس بندے خدا کو اپنا راستہ دکھائے گا۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبلنا فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو اچھے راستے ہیں ان راستوں پر چلنا اس بندے مومن کے لیے آسان کر دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، جو بندے نیک ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اچھے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اچھے بندوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اور جو نیک ہوتے ہیں، جو صالح بندے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک موڑ پر ان کی مدد فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں بزرگوں کے چند ایک اقوال ہیں، آپ اسے سماعت کریں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جنہوں نے ہماری اطاعت کرنے میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنے ثواب کے راستے دکھا دیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم صحابی رسول فرماتے ہیں جنہوں نے ہماری اطاعت کرنے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ضرور انہیں اپنے ثواب کے راستے دکھا دیں گے۔ جن ثواب کے راستوں پر چل کر مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب بہترین بدلہ اور جزا پاتا ہے۔ اور سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، عظیم ولی کامل ہیں، صوفی باصفا ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ توبہ کرنے میں کوشش کریں گے،
اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، تو یہاں کوشش کرنا کس معاملے میں ہے؟ تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو لوگ توبہ کرنے میں کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں اخلاص کے راستے دکھا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً جو مومن صالح، جو اچھا مومن توبہ کرتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، تو جنید بغدادی علیہ رحمہ کی تفسیر کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اس بندے مومن کی توبہ کی برکت سے اسے اخلاص کے راستے دکھا دیتا ہے، اور اخلاص کسی مومن کو حاصل ہو جانا، مل جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، یاد رکھیں اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ کیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیتوں کے مطابق بہتر سے بہتر بدلہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اگرچہ ہمارا عمل دیکھنے میں اور دکھانے میں چھوٹا ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کی نیت مقبول ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے شان کریمی کے مطابق اسے وہ بدلہ اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ ایک جانور کو پانی پلانا، ہم اور آپ اسے بہت ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن حدیث رسول میں یہ آیا ہے کہ ایک کتا بہت زیادہ پیاسا تھا اور وہ کنویں کے پاس گیا، بلکہ اس سے پہلے حدیث کا حصہ یہ ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ پیاسا تھا، وہ کنویں کے پاس گیا اور کنویں کے پاس اس نے ڈول نہیں پایا، پانی بہت اندر تھا، تو بمشکل اس نے اپنے موزوں کے ذریعے سے، پہلے چمڑے کے موزے ہوتے تھے، اس کے ذریعے سے اس کو ڈول بنایا، پانی نکالا اور اپنی پیاس کو بجھا دیا۔ اور اس کے بعد جب وہ لوٹا تو اس نے راستے میں ایک کتے کو دیکھا، کتا بہت زیادہ ہانپ رہا تھا اور پانی کی شدت اور پیاس کا اظہار کر رہا تھا، تو اس بندے نے وہ گیا واپس اور پانی کو نکالا اور نکال کر اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اب دیکھیں یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ حدیث رسول میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے بدلے میں اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ مومن کی نیت اگر مقبول ہو جائے، اخلاص کی دولت اسے حاصل ہو جائے، تو عمل دیکھنے میں چھوٹا تو ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ اسے عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ سماعت کریں کہ عمل ایک ہے، اور اگر ہم کئی ایک اچھی نیتیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک عمل کے بدلے میں ایک ثواب نہیں عطا فرمائے گا، بلکہ آپ کی کئی ایک جو نیتیں ہیں ان نیتوں کے مطابق کئی ایک ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جو لوگ توبہ کرنے میں کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں اخلاص کے راستے دکھا دیں گے۔ اور ایک عظیم ولی ہیں حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض علیہ الرحمہ، آپ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ علم حاصل کرنے میں کوشش کریں گے، سبحان اللہ، علم حاصل کرنے میں کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں عمل کی راہیں دکھا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ تمامی حضرات کا بھی اپنے اپنے گھروں سے چل کر یہاں پر حاضر ہونا، مقصد یہی ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں۔ تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے، فضیل ابن عیاض علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ علم حاصل کرنے میں کوشش کریں گے، تو سبحان اللہ کچھ احباب تو وہ ہیں جو ٹولی چوکی کے رہنے والے ہیں اور اپنے ہی علاقے سے یہاں پر تشریف لائے، لیکن الحمدللہ کچھ احباب وہ بھی ہیں جو سکندرآباد سے آئے ہیں، اولڈ سٹی سے آئے ہیں، تو یہ دور سے یہاں پر محنت اور کوشش کر کے تشریف لائے، لیکن یاد رکھیں فضیل ابن عیاض علیہ الرحمہ کے فرمان کے مطابق کہ جو علم حاصل کرنے میں کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے
عمل کی راہیں دکھا دے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم جتنی محنت اور کوشش علم دین کے حصول میں کریں گے تو علم دین کے حصول کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی عمل کی راہیں ہمارے لیے دکھا دے گا اور اس پر چلنا بھی ہمارے لیے آسان فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک قول ہے اسی آیت کریمہ کے سلسلے میں، حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ جو سنت کو قائم کرنے میں کوشش کریں گے، جو سنت پر عمل کرنے میں کوشش کریں گے، ہم انہیں جنت کے راستے دکھا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ دور بڑا فتنوں کا دور ہے اور آج بڑی کوششیں یہ کی جاتی ہے کہ مومن مسلمان سنتوں سے دور ہو جائے اور دنیاوی معاملات کو اپناتے ہوئے، دنیاوی محبت کو اپناتے ہوئے دینداری اور سنت رسول سے دور ہو جائے۔ اور جو یہ کوشش کرتے ہیں اور ان کی کوشش پر لبیک کہتے ہوئے ہماری بھولی بھالی عوام اور نوجوان آ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت زیادہ خسارے میں اور نقصان میں ہوتے ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ایسے معاملے میں ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں اور سنتوں پر پابندی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ اور جب ہم یہ کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے ہمیں جنت کے راستے دکھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمارے صوفیہ اکرام نے اور اکابر نے یہ اس کی تفسیر فرمائی ہے، اور بعض مفسرین نے ان آیات میں یہی فرمایا ہے کہ یہاں پر جہاد سے مراد کیا ہے؟ تو جہاد سے مراد مجاہدہ نفس ہے، یعنی نفس کے خلاف ہمارا جہاد کرنا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ الرحمہ الحمدللہ آپ بھی ایک عظیم صوفی ہیں، اور آپ کے جہاں پر الحمدللہ بہت ساری تعلیمات کے سلسلے میں رسالے موجود ہیں، وہیں پر علم تصوف میں بھی آپ کی بہت زیادہ رہنمایانہ تعلیمات موجود ہے۔ اسی کی روشنی میں ہم بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سارا مجاہدہ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیا۔ سورہ نازعات کی 40 اور 41 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دو آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی جب بھی ہم اور آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، چاہے نماز کے لیے حاضر ہوں یا پھر کبھی ہم حج یا عمرے کے لیے حاضر ہوں یا پھر جب بھی کسی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم حاضر ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل میں خوف پیدا ہو جائے، ایک ڈر پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں؟ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ جو رب کائنات ہے، قادر مطلق ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو ہمارے دل پر جو خطرات گزرتے ہیں، خیالات گزرتے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے بھی جاننے والا ہے۔ تو ہم جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمارے دل میں ایک خوف پیدا ہو، ایک ڈر پیدا ہو، اور جب اس طریقے سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنی نفس کو خواہش سے روکے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں ہمیں جنت ہی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے جہاں پر آپ نے یہ سماعت کیا قرآنی آیات کی روشنی میں کہ جہاد اکبر، ہم نے بتایا جہاد اصغر کیا ہے؟ ایک مومن مسلمان کا دشمنان اسلام کے خلاف تلوار لے کر اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے اعلاء کلمت الحق کے لیے نکل جانا، یہ جہاد اصغر ہے۔
لیکن آپ جانتے ہیں کہ مومن مسلمان جب اس کے لیے نکلتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ واپس آنے کی امید بہت کم ہوتی ہے. ہاں واپس آ جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر خاص فضل ہوتا ہے، فاتح کی حیثیت سے وہ واپس لوٹتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے بہت کچھ یہ قربان کرتے ہیں تو اس کا بھی اپنا بہت بڑا ثواب ہے. لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک موقع پر کہ جب جہاد اکبر کے سلسلے میں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جنگ سے جہاد اصغر سے واپس ہوئے تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک غزوے سے واپسی پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم اب جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ خود ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جہاد اکبر کے سلسلے میں ہم برابر اپنی کوششوں کو جاری رکھیں. آئیے بزرگان دین کس طریقے سے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے رہے. ایک صاحب کو، ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کو انار کھانے کی خواہش ہوئی. ہماری اور آپ کی بھی بڑی خواہشیں ہوتی ہے لذیذ لذیذ کھانے کی، یا پھر اس کے علاوہ کوئی بات دل میں آتی ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے، ہمارا نفس چاہتا ہے کہ ہم اسے کھائیں. تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا عمل کیسا ہوتا ہے دیکھیں. ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کو انار کھانے کی خواہش ہوئی، 30 سال گزر گئے مگر انار نہ کھایا. کتنے سال؟ 30 سال گزر گئے مگر انار نہ کھائے. اس کے بعد خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے. سبحان اللہ، 30 سال تک اپنی خواہش کو آپ نے روک دیا محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا دیدار کرا دیا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں حاضر ہو کر تیرے نفس کا بھی تجھ پر کچھ حق ہے. انہوں نے 30 سال تک انار نہ کھایا تو سرکار خواب میں تشریف لائے اور لا کر سرکار نے فرمایا تیرے نفس کا بھی تجھ پر کچھ حق ہے. صبح اٹھے اور انار کھایا. سبحان اللہ. اب نفس نے دودھ کی خواہش کی، وہی بزرگ، وہی اللہ والے کے نفس نے دودھ کی خواہش کی تو انہوں نے فرمایا 30 برس خواہش کر پھر شاید حضور تشریف لائیں اور فرمائیں اب یہی بہتر ہے کہ اب یہی بہتر ہے، یعنی تو کھا لے. سبحان اللہ. یعنی پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس طریقے سے اپنے نفس کو روکا رکھتے تھے تاکہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل سے راضی ہو جائے. تو جب دوسری مرتبہ دودھ کی خواہش کی نفس نے تو آپ نے نفس سے خطاب کر کے یہی فرمایا کہ 30 سال صبر کر لے، پھر اس کے بعد حضور جب تشریف لائیں گے تب تجھے دودھ سے سیراب کیا جائے گا. جیسے ہی آپ نے اپنے نفس سے یہ خطاب کیا تو آپ یہ فرماتے ہیں فوراً خواہش دور ہو گئی. تو اس طریقے سے نفس کی مخالفت ہمیں کرنا ہے. اس قسم کی خواہش یا تو نفسانی ہوا کرتی ہے یا شیطانی ہوتی ہے. اب اسے پہچانیں گے کیسے؟ تو کہتے ہیں پہچاننے کی 2 علامات ہیں. ایک یہ کہ شیطانی خواہش میں بہت جلدی کا تقاضا ہوتا ہے، یعنی شیطانی خواہش کوئی دل میں آئی تو یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اسے پورا کریں. شیطانی خواہش صبر نہیں چاہتی ہے، وہ جلدی پورا ہونے کا تقاضا کرتی ہے. تو بہت جلدی کا تقاضا ہوتا ہے کہ فوراً کر لو، جبکہ نفس کو ایسی جلدی نہیں ہوتی. دوسرے یہ کہ نفس اپنی خواہش پر جمع رہتا ہے، جب تک وہ خواہش پوری نہ ہو اسے بدلتا نہیں. جبکہ شیطانی خواہش کی پہچان یہ ہے کہ ایک خواہش پوری نہ ہوئی تو تیسری خواہش پیدا ہو گئی، دوسری خواہش پیدا ہو گئی، کیونکہ شیطان کا مقصد گمراہ کرنا ہے خواہ کسی طور پر بھی ہو. سمجھ گئے آپ حضرات؟ وہاں پر بزرگ کو ایک نفس کی خواہش، نفس کی طرف سے یہ خواہش ہوئی کہ آپ انار کھائیں تو آپ نے نفس کو روکے رکھا، 30 سال تک روکے رکھا.
تو نفس رکا رہا. اگر شیطانی خواہش ہوتی تو اتنی دیر وہ صبر نہ کرتا، بلکہ انسان کو فوراً کسی اور خواہش کی طرف گمراہ کرنے کے لیے پیش کر دیتا. دوسری خواہش پوری نہ ہوئی، تیسری خواہش میں مبتلا کرتا، تیسری نہ ہوئی، چوتھی. یعنی اس کی کوشش یہی ہوتی، چونکہ شیطان یہ انسان کا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ہمارا کھلا دشمن کبھی بھی ہمارا خیر خواہ ہرگز نہیں بن سکتا ہے. اس کی کوشش یہی ہوتی جس بھی طریقے سے ہو اس کو بہکایا جائے. ایک واقعہ سماعت کریں. ایک صاحب کسی بزرگ کے یہاں آئے اور دیکھا کہ پانی کا مٹکا، پانی کا گھڑا دھوپ میں رکھا ہے. انہوں نے کہا پانی گرم ہو گیا، آپ سائے میں رکھ لیتے. ایک بزرگ کسی اور بزرگ کے پاس آئے، تو جب وہ آئے تو دیکھا انہوں نے کہ پانی کا گھڑا، پانی کا مٹکا دھوپ میں رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے پانی کے گھڑے کو سائے میں رکھ لیتے. تو انہوں نے فرمایا صبح تو سایہ ہی تھا. یعنی جب انہوں نے صبح میں گھڑے کو رکھا تھا، پانی کے گھڑے کو، تو سائے میں تھا، تو اس وقت دھوپ نہیں تھی. اور پھر آپ یہ فرماتے ہیں پھر دھوپ آ گئی، اور آپ یہ کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے حیا کی، شرم کی کہ نفس کی خاطر قدم اٹھاؤں. یعنی مجھے یہ پسند نہ ہوا کہ میں، نفس یہ چاہتا ہے کہ پانی ٹھنڈا پیے، اب پانی گرم ہو گیا، پانی گرم نہ پیے، یہ نفس کا تقاضا ہے. لیکن آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے شرم کی کہ نفس کی خاطر میں اسے پانی کے گھڑے کو اٹھا کر سائے میں رکھ دوں، اور میں یہ پسند نہیں کیا. اب آگے یہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ آپ یہ سوال کریں، اب آپ کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کیا کہ انار کھانے یا ٹھنڈا پانی کی خواہش کرنا گناہ تو نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے جائز عمل ہے. تو اب یہاں پر معاملہ یہ ہے، بات دراصل یہ ہے کہ اولیاء اکرام تقوی کے اس اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کسی چیز کے بارے میں شبہ ہو جائے کہ یہ نفس کا تقاضا ہے تو وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ظاہر سی بات ہے انار کھانا جائز ہے، ٹھنڈا پانی پینا جائز ہے، لیکن اللہ والے اس سے کیوں بچتے ہیں؟ تو یہی بتایا جا رہا ہے. بات اس میں دراصل یہ ہے اولیاء اکرام تقوی کے اس اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کسی چیز کے بارے میں شبہ ہو جائے کہ یہ نفس کا تقاضا ہے تو وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اول الذکر واقعے میں، پہلے واقعے میں یہی پرہیز اور تقوی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت کا سبب بنا. سبحان اللہ. پہلے میں اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے نے انار نہ کھایا، اپنی نفس کی خواہش کو آپ نے روک دیا. کتنے سال؟ 30 سال تک روکے رکھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے اپنے نبی کا دیدار کرا دیا. سبحان اللہ. تو اولیاء اللہ کا یہی معاملہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب نفس کی اطاعت کے خوف سے وہ ایسی پاک چیزوں سے گریز کرتے ہیں تو حرام و ناجائز چیزوں سے یقیناً وہ بدر جہاں نفرت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آج دیکھا یہ جا رہا ہے مومن مسلمان حلال و حرام میں تمیز نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دل میں خواہش پیدا ہوئی، نفس نے کسی چیز کا تقاضا کیا، اب دل یہ چاہتا ہے کہ فوراً اسے پورا کر دے. اب وہ اس سلسلے میں ذرہ برابر غور و فکر بھی نہیں کرتے کہ کیا یہ حلال ہے، کیا یہ حرام ہے، کیا ہمیں اسے اپنانا چاہیے یا پھر ہمیں اس سے بچنا چاہیے. چونکہ آج کا دور اس قدر پرفتن ہو گیا ہے ہر ایک معاملے کے اعتبار سے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے، چاہے کمانے کا معاملہ ہو تو یہاں پر بھی ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ جس بھی طریقے سے جاب ہو یا ملازمت ہو اسے اپنائیں جو حلال اور جائز ہے، جو طیب اور طاہر ہے،
تاکہ آپ کے جسم میں جو لقمہ جائے وہ حلال ہی کا جائے، حرام کا نہ جائے۔ جب حلال لقمہ جائے گا تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کو اور آپ کے جسم کو نورانی بنا دے گا۔ اور حرام غذا، حرام لقمہ جب انسان کے بدن میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کئی میل اور مسافت کی دوری پر اسے جنت سے دور کر دیتا ہے، کوسوں دور اسے جنت سے کر دیا جاتا ہے۔ اور جس جسم میں حرام لقمہ چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہی فرماتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب نفس کی اطاعت کے خوف سے وہ ایسی پاک چیزوں سے بچتے ہیں تو حرام و ناجائز چیزوں سے یقیناً وہ بدر جہاں نفرت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ الرحمہ سے سوال کیا گیا، وصل کیا ہے؟ وصل یعنی ملنا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا، رب تعالیٰ کی معرفت کا مل جانا، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا خواہشات کا ترک کر دینا۔ یعنی بندہ جب نفس کی خواہشات کو ترک کر دے گا تو اس وقت وہ وصل کے مقام پر آ جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن کے ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دے۔ بہت پیاری بات ہے، جو بیکار ہے، جو لغو ہے، جو لایانی ہے، جو بے مطلب کی ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دے، یہ ایمان کی خوبی ہے۔ اور یہ ہر ایک اعتبار سے ہے، چاہے بات ہے، ہم بات کر رہے ہیں، لغو بیکار باتیں کر رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم چپ رہیں۔ ہاں اگر آپ کچھ بات کرتے ہیں، آپ ایسی بات کریں جس سے ہمیں رب کی رضا حاصل ہو جائے، پیاری پیاری باتیں پیاری پیاری باتیں کریں تاکہ آپ کا دل بھی منور ہو جائے اور سامنے والے کو بھی ایک دین کا پیغام مل جائے۔ اور یہ بات مشاہدے سے ثابت ہے، بزرگ فرماتے ہیں، اور یہ بات مشاہدے سے ثابت ہے کہ شیطان جب کسی کو گمراہ کرتا ہے، بہت ہی اہم بات ہے دیکھیے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ الرحمہ نے بھی اپنے فتاوی میں اسی طریقے کی بات پیش فرمائی ہے۔ یہ بات مشاہدے سے ثابت ہے کہ شیطان جب کسی کو گمراہ کرتا ہے تو پہلے اس سے مستحب چھڑواتا ہے، مستحب عمل کو چھڑواتا ہے، پھر رفتہ رفتہ اسے سنتوں کا تارک بنا دیتا ہے۔ ایک ہے مستحب، پھر ایک ہے سنت، اور پھر اس کے اوپر آتا ہے واجب، پھر اس سے بلند مقام ہے فرض کا۔ تو بندہ فرض کب چھوڑتا ہے؟ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ مشاہدہ یہ ہے، شیطان جب کسی کو گمراہ کرتا ہے تو پہلے اس سے مستحب چھڑواتا ہے، یعنی مستحب ہی تو ہے، اس طریقے سے اس کو ہلکا کر کے بتاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ اسے سنتوں کا تارک بناتا ہے، چھوڑنے والا بناتا ہے، یہاں تک کہ وہ سنتوں کو ہلکا سمجھنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ واجبات و فرائض میں بھی غفلت کرنے لگتا ہے، اور عالم کیا ہوتا ہے؟ آخر کار وہ بد عقیدہ اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ یعنی کئی ایک معاملے میں علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں بد دین، بد عقیدہ گمراہ سے ملنا نہیں ہے، ان سے دوری اختیار کرنا ہے۔ اب کچھ احباب وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنے ایمان پر بڑا وہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو سب کچھ معلوم ہے، مل کر دیکھتے ہیں، بات کر کے دیکھتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بلا وجہ اپنے آپ پر اوور کانفیڈنس میں آ جاتے ہیں، تو یہ جاتے ہیں ایسوں سے بددین اور گمراہ سے ملتے ہیں، مل کر اپنے ایمان میں بھی شکوک و شبہات ڈال لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے پھر ایسا ہوتا ہے بد عقیدگی گمراہی کے راستے پر چلنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ آگے چل کر وہ خود بھی بد عقیدہ اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے ہمارے علماء حق نے فرمایا پہلی منزل جو ہوتی ہے وہیں پر پابندی لگا دی کہ آپ کو ان معاملات میں مکمل احتیاط کرنا ہے۔ تو یہی ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس بات پر خصوصی طور پر توجہ دیں۔ اور اس کے برعکس اہل اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟
مجاہدوں اور ریاضتوں کے ذریعے تزکیے نفس پر یہ زور دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ نفس ہمیشہ مطیع اور فرما بردار رہے. اور یہی معاملہ ہے، اولیاء اللہ کے جو نفس ہوتے ہیں ان کے مطیع اور فرما بردار ایسے ہو جاتے ہیں کہ یہ خود بھی نیکی ہی کی پھر دعوت دیتے رہتے ہیں، ایسے مطیع اور فرما بردار ہو جاتے ہیں. اور حضرت سیدنا زید ابن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی مانگا تو ان کی خدمت میں شہد ملا ہوا پانی پیش کیا گیا. آپ نے سادہ پانی مانگا تو آپ کی بارگاہ میں شہد ملا ہوا پانی پیش کیا گیا. آپ نے فرمایا یہ بہت اچھا ہے، مگر مجھے قرآن پاک کی یہ آیت یاد آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی خواہشات دنیا ہی میں پوری ہونے کا ذکر فرمایا ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے تم اپنی پسندیدہ چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں لے چکے اور ان سے نفع حاصل کر چکے. تو آپ فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ہمیں ہماری نیکیوں کے بدلے کے طور پر یہ نعمتیں جلدی نہ دے دی گئی ہوں. چنانچہ آپ نے وہ پانی نہ پیا. سمجھے آپ؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی مانگا تو آپ کے پاس شہد ملا ہوا پانی پیش کیا گیا. چونکہ یہ پانی سے بھی اعلیٰ چیز ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، میٹھی چیز ہے. تو آپ نے یہ دیکھ کر یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے تم اپنی پسندیدہ چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں لے چکے اور ان سے نفع حاصل کر چکے. یعنی تم نے جو تمہاری نیکیاں یا پھر تمہارے نیک معاملات رہے وہ دنیا میں دے دیے گئے، اب اس کا بدلہ جو ہے آخرت میں پھر کہیں نہ ملے، اس بات کا مجھے خوف ہے. یہ آپ نے فرمایا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی نیک عمل کریں یا کوئی اپنی خواہش کے مطابق کوئی چیز نہ ملے تو اس پر پریشان نہ ہو، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ہمیں اس کا بہتر بدلہ ہمیں عطا فرمائے گا. اور فرماتے ہیں یہی مجاہدہ ہے، یعنی اپنی نفس کی خواہش کے خلاف عمل کرنا. یعنی آپ کے نفس نے یہ چاہا کہ آپ شربت پئیں تو اس موقع پر آپ اپنی پیاس پانی کے ذریعے بجھا دیں تاکہ آپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور آپ اپنے نفس کی مخالفت بھی کرتے ہوئے جہاد اکبر کرنے کا ثواب بھی پالیں. حضرت یحییٰ بن معاذ علیہ رحمہ فرماتے ہیں خواہشات کا غلام دنیا و آخرت میں عذاب میں مبتلا رہتا ہے. بہت ہی اہم بات ہے دیکھیے. اور خاص کر آج کل کے جو ہمارے مسلم نوجوان ہیں ان کے لیے بہت ہی اہم پیغام ہے. کیا ہے کہ خواہشات کا غلام دنیا و آخرت میں عذاب میں مبتلا رہتا ہے. کیوں؟ دنیا میں ان کے حصول کی وجہ سے اور آخرت میں ان کے حساب و کتاب کے باعث. مطلب یہ ہے کہ آج ایک مسلمان انسان اپنی ضروریات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو اعلیٰ خواہشات ہے وہ دنیا میں پوری ہو جائے، اور خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اپنا سارا وقت اور ساری زندگی وہ صرف کر دے رہا ہے، اور وہ ایسے غفلت کا شکار ہو رہا ہے اسے خبر ہی نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کے حصول میں اس نے نمازیں چھوڑ دی ہے، اپنی خواہشات کے حصول میں اس نے حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا ہے، اس نے اپنی خواہشات کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں وہ لگ گیا ہے. یہی معاملہ ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں اگر وہ دنیا میں کوشش کرے اپنی خواہشات کو پانے کے لیے، بہت سارا مال کمالے، مال و دولت کمالے، خواہشات کو پورا کرے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں آپ کی خواہشات دنیا میں پوری ہوئی، یہ بھی آپ کے لیے آزمائش ہے کہ آخرت میں آپ کو اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہے. اللہ اکبر. یہ بہت بڑی بات ہے، سمجھنے کی ہے. تو پھر ایک مرتبہ آپ یہ قول سماعت کریں کہ یحییٰ بن معاذ علیہ رحمہ فرماتے ہیں
خواہشات کا غلام دنیا و آخرت میں عذاب میں مبتلا رہتا ہے، دنیا میں ان کے حصول کی وجہ سے۔ خواہشات کو پانا ہے، خواہشات کو حاصل کرنا ہے، اسی چکر میں جو ہے نا وہ اس کا غلام بن گیا، خواہشات کا غلام بن گیا۔ اور آخرت میں ان کے حساب و کتاب کے باعث جس کی خوراک زیادہ ہوگی اس کے پیٹ کا گوشت بھی زیادہ ہوگا اور اس کی شہوات بھی زیادہ ہوں گی، اور آخر کار اس کے گناہ بھی زیادہ ہوں گے۔ پس جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کا دل سخت ہوگا، وہ خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ نافرمان ہوگا اور جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے ہم کو یہ بھی درس ملا، قلت طعام یہ بہت ہی پیاری عادت ہے، کم کھانا۔ یہ تمام اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام کا طریقہ رہا ہے، کم کھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حلق تک کھائیں گے، پیٹ بھر تو کھاتے ہی کھاتے ہیں، جب اپنی طبیعت کے مطابق کوئی چیز مل جاتی ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے یہاں تک کھائیں، اور جب یہ عالم ہوتا ہے تو وہ عبادت کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، اور اپنی اسی خواہش کی وجہ سے پھر وہ نماز عشاء چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں وہ ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قلت طعام کو اپنائیں، یعنی کم کھانا اپنی عادت بنائیں، جو اولیاء اکرام اور صوفیاء اکرام کا طریقہ رہا ہے۔ بس اب آخری قول پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا، بہت ہی پیارا قول ہے، انہی کے قول پر ہم آج کے درس کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ الفتح الربانی میں فرماتے ہیں کہ تو اپنے باطن میں رب تعالیٰ کے ساتھ تنہائی اختیار کر، تو اپنے باطن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی خلوت اختیار کر، اگرچہ ظاہر میں مخلوق کے ساتھ رہ۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کبھی درس میں بھی بتایا تھا، یعنی آپ کو صوفی بننا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جنگل میں چلے جائیں، دنیا کو چھوڑ دیں اور گھر والوں کو چھوڑ دیں تبھی جا کر آپ دین پر عمل کر سکتے ہیں، ایسا نہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان یہ ہے کہ تو اپنے باطن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی اختیار کر، اگرچہ ظاہر میں مخلوق کے ساتھ رہ۔ ہم مخلوق کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے لو لگا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں اپنے نفس کو حملے کے لیے سر نہ اٹھانے دے اور اس پر سوار ہو جا، یعنی اس پر غالب آ جا نفس پر، ورنہ وہ تجھ پر سوار ہو جائے گا۔ یا تو آپ کو نفس پر غالب آنا ہے یا پھر آپ مغلوب ہو جائیں گے، نفس آپ پر غالب آ جائے گا۔ اور جب نفس انسان پر غالب آئے گا، آپ نے اس سے پہلے درس میں بھی سنا ہے کہ پھر انسان بہت زیادہ گناہ کے دلدل میں چلا جاتا ہے، گناہ کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، اب پھر اسے اطاعت کی فکر ہی نہیں ہوتی، نافرمانی میں وہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ وہ تجھ پر سوار ہو جائے اور اسے زیر کر لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نفس کو زیر کر لے ورنہ وہ تجھے زیر کر لے گا، اسے اپنے ماتحت کر ورنہ پھر نفس تجھے اپنے ماتحت کر لے گا۔ اگر تیرا نفس اطاعت الہی میں تیرا فرما بردار ہو جائے تو بہتر، ورنہ اس کو بھوک و پیاس اور تذلیل و تنہائی سے سزا دے۔ ہم نفس کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو گویا کہ آپ نے بتا دیا کہ جب آپ بھوک اور پیاس سے اسے تڑپائیں گے اور تذلیل و تنہائی سے سزا دیں گے تو یقیناً وہ غالب نہیں آئے گا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اور جب تک تو مطمئن نہ ہو جائے یہ عمل کرتا رہے اور نفس ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنے لگے، اس وقت تک تو یہ کوڑا اس سے نہ اٹھا۔ گویا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھوک و پیاس اور تذلیل و تنہائی سے نفس کو سزا دینا ہے، اور گویا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کوڑا ہے، اس کو قابو میں رکھنے کا نفس کو،
اور آپ فرماتے ہیں اس وقت تک تو یہ کوڑا اس سے نہ اٹھا اور اسے ہمیشہ شکستہ و کمزور رکھ، ان سب امور پر تجھے جبھی مدد مل سکتی ہے کہ تو رضائے الہی کا طالب رہے۔ سبحان اللہ۔ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ان تمام میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ ہر ایک معاملے میں بندے کا یہی ہو، نیت یہی رہے کہ رب تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں ان سب امور پر تجھے جبھی مدد مل سکتی ہے کہ تو رضائے الہی کا طالب رہے اور گناہوں سے بچے، اور فرماتے ہیں تیرا ظاہر و باطن یکساں ہو جائے اور احکام الہی سے موافقت ہو نہ کہ مخالفت، اطاعت ہو نہ کہ معصیت، شکر ہو نہ کہ ناشکری، ذکر ہو نہ کہ نسیان، اور خیر ہو نہ کہ شر۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری باتیں بتائی آپ نے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے ہم طالب بنے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، اپنے ظاہر اور باطن کو یکساں بنائے رکھیں۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ ظاہر کسی کا کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ یقین کامل رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ظاہر کا بھی دیکھنے اور جاننے والا ہے اور ہمارے باطن کے بھی دیکھنے اور جاننے والا ہے۔ علیم بذات الصدور، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو یکساں رکھے، اور آپ فرماتے ہیں احکام الہی سے موافقت ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس پر ہمارا دل راضی رہے، ہم خوش رہیں، ہم اپنی موافقت کا اظہار کریں، اپنے قول کے ذریعے بھی، اپنے عمل کے ذریعے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، جیسے ہی نماز کا وقت آئے عملی طور پر ہم احکام الہی کی موافقت کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اسی طریقے سے کبھی ہمارے سامنے یہ معاملہ آیا کہ ہم جھوٹ بولیں گے تو کسی سزا سے بچ جائیں گے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی موافقت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ ناراضگی کا سبب بنے گا، رب تعالیٰ کے احکام کی مخالفت ہوگی۔ تو ایسے موقع پر ہم جھوٹ نہ بولیں بلکہ سچ کو اختیار کر کے احکام الہی کی موافقت کا اظہار کریں۔ اسی طریقے سے ہر ایک معاملے میں جیسا بھی معاملہ آپ کے سامنے آئے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ احکام الہی کے سلسلے میں موافقت کس میں ہوتی ہے، اس کو ہم اپنائیں، ہرگز احکام الہی کی مخالفت نہ کریں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اطاعت ہو ہمیشہ، معصیت گناہ نہ ہو، اور شکر ہو ناشکری نہ ہو۔ اور شکر کا معاملہ کیا ہے؟ ہر حال میں ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر اور شکر کا اظہار کریں۔ ہوتا تو یہ ہے کہ جب آپ کی دلی تمنا پوری ہوتی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتے ہیں، لیکن جب آپ کے دل کا کچھ مخالف معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے تو پھر آپ شکوہ اور شکایت اپنی زبان پر لاتے ہیں، ناشکری کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں اس کا اظہار شکر الہی کرتے ہوئے ظاہر کرنا ہے۔ جی ہاں، اور اسی طریقے سے آپ یہ فرماتے ہیں ذکر ہو نہ کہ نسیان، یعنی ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہیں، اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں۔ نسیان یعنی بھولنا، اور ہر ایک اعتبار سے جو ذکر الہی ہے، اب ذکر الہی بہت سارے ہیں، انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم بتائیں گے کہ کون کون سے ذکر ہیں۔ بہرحال جتنے بھی ذکر ہے اگر آپ ان میں مصروف ہیں تو گویا کہ آپ ذکر ہی میں ہیں، غفلت میں اور نسیان میں نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے خیر ہو نہ کہ شر، یعنی ہم ہر ایک اعتبار سے بھلائی اور خیر ہی میں رہیں، شر میں نہ رہیں۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا عظیم فرمان ہے، اگر ہم اسی فرمان کو اپنے لیے ایک راہ عمل بنا لیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں تو انشاءاللہ عز و جل رب کی رضا بھی ہمیں حاصل ہوگی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی،
اور آپ کی رضا بھی ہمیں حاصل ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ تزکیہ نفس بھی ہوگا، تصفیہ قلب بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی تک جتنے بھی ہمارے دروس ہوئے گویا کہ یہ تمہیدی دروس رہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل آگے کا ہمارا جو درس ہوگا حضرت سیدنا امام غزالی علیہ الرحمہ، جو اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں اور کئی علوم کے آپ ماہر بھی ہیں، اور علم تصوف میں بھی آپ کا ایک بہت بڑا کام ہے، اور علم تصوف کے ذریعے آپ نے دین اسلام کی خوب ترویج و اشاعت کا کام کیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، انہی کی کتابوں میں سے ایک عظیم کتاب منہاج العابدین کا انتخاب کریں گے، اور اسی کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم اپنے درس کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلے امام غزالی علیہ الرحمہ کی عظمت و شان کیا ہے اسے بھی ہم بیان کریں گے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جن کی کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کا مقام و مرتبہ رب کی بارگاہ میں کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر خیر کیا جائے گا، اور پھر آنے والے درس میں ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا اس کا ایک مختصر سا شارٹ انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر اس کو سلسلہ وار درس کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتے جائیں گے۔ اور بس یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ پابندی کے ساتھ درس میں شرکت کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم یقین کے ساتھ کہیں گے کہ ہماری جو کتاب ہم نے جو انتخاب کیا ہے، اس کتاب کا اختتام ہونے سے پہلے آپ سب اپنی زندگیوں میں ایک روحانی انقلاب دیکھیں گے، اور بہت سارے معاملات میں آپ کی زندگی میں چینجنگ بھی آتی جائے گی انشاءاللہ۔ ایک اہم اعلان یہ سماعت کر لیں، آئندہ جو ہمارا درس ہوگا یہ ایک خاص نوعیت کا رہے گا، جیسے کہ پچھلا بھی ہم نے درس کیا تھا خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، تو اسی طریقے سے ہر ایک مہینے کی جو ایک عظیم اور خاص نسبت ہے اس کا ہم احترام کرتے ہوئے اور ایک خاص پیغام اس کے ذریعے دینے کے خاطر انشاءاللہ عز و جل اپنے درس کی نوعیت کو کچھ بدلیں گے۔ یعنی آئندہ ہمارا جو درس ہوگا یہ عرس غریب نواز علیہ الرحمہ کی مناسبت سے ہوگا، انشاءاللہ بہت ہی احترام و عقیدت سے منایا جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں ابھی ہم نے پچھلا جو ایک خاص ہم نے جو محفل کی ہے یہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کی تھی، اور ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کا احسان ساری امت محمدیہ پر ہے، جو گزر چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، ان تمام پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے۔ اور سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ وہ ہیں جن کا احسان سارے ہندوستانی مسلمانوں پر ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آئندہ جو ہمارا یہ درس ہوگا عرس غریب نواز علیہ الرحمہ کی محفل کی شکل میں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔